بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ سامعین گرامی قدر، منتظر ٹی وی چینل کی مکمل ٹیم کی جانب سے تمام ناظرین کو دل کی عطا گرائیوں سے سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کی آمد کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بے شک کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہی خوشی ہے کہ محمد مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، بلکہ کائنات پر سب سے بڑا احسان کیا کہ محمد مصطفیٰ عرش سے فرش پر تشریف لائے۔ یہ وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جو کہ دانۂ سبل ہیں، ختم الرسول ہیں، مولائے کل ہیں۔ بے شک ہر شخص سرکار کی آمد اپنے اپنے انداز سے منائے گا، اور تاریخوں میں اختلاف ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار 17 ربیع الاول کو سرکار کی آمد کے قائل ہیں، اور 28 صفر کو سرکار احمد مصطفیٰ کی شہادت ہوئی تھی، لیکن مسلمان اس وقت تمام مسلمان 12 ربیع الاول کو ہی سرکار کی آمد مناتے ہیں۔ یہ بھی سلسلہ 20-30 سال سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے تک تو لوگ 12 وفاتیں بھی مناتے تھے اور 12 ولادتیں بھی مناتے تھے، اور پھر بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 ربیع الاول کو ہی سرکار کی آمد منائیں گے، لیکن ہم آج سے نہیں 1400 برس سے ہی محمد مصطفیٰ کی آمد کا دن 17 ربیع الاول کو ہی مناتے ہیں۔ لیکن کیونکہ سرکار کی آمد کا دن ہے، سرکار کی آمد کا دن منانے کے لیے آپ کسی ایک مخصوص روز کے محتاج نہیں، جس دن منانا چاہیں، تو اس لیے ہم مسلمانوں کے ساتھ اس خوشی میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ یہ ہماری بھی خوشی ہے۔ کیوں نہ خوشی ہو، یہ وہ محمد مصطفیٰ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جو رحمت للعالمین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ الہی ممکنات ہیں، جو وجہ شش جہات ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے جیسا سمجھا اس طرح لکھنے کی کوشش کی۔ اگر کسی نے اپنے جیسا سمجھا تو اس نے اس طرح سے سرکار کا بیان کرنے کی کوشش کی عظمت، اور جس نے اس جیسا سمجھا یعنی کہ جو مالک لم یزل ہے تو اس نے اس طرح سرکار کو بتانے اور منانے کی کوشش کی۔ میں بات یوں آسان کروں کہ ہمارے ہاں مختلف قصیدوں سے اور نعتیں پڑھ کر سرکار کی آمد کا اعلان کیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ایک بڑی مشہور و معروف نعت پڑھی جاتی ہے کہ اس نعت کے جملے ہیں: شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تو یہ نعت لکھی ایک محب اہل بیت نے تھی، ایک آل محمد کا چاہنے والا، اس نے نعت لکھی اور اس کو مسلمانوں نے پڑھا، اور اب تک پڑھی جاتی ہے، اور یہ کئی سالوں سے یہ نعت پڑھی جاتی ہے کہ تقریباً 80 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اگر اس نعت کو صرف سنیں نہیں، اس نعت کے جملوں پر بھی غور کریں تو اس میں بھی فضائل محمد و آل محمد ہیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں شاہ مدینہ یثرب کے والی۔ یثرب جو تھا یہ پرانا نام ہے عرب کا نام، یعنی سعودی عرب کا جو پرانا نام تھا یہ یعنی کہ یثرب تھا، اور اسی آل سعود کی وجہ سے اس کا نام سعودی عرب پڑا۔ تو یہ کہتے ہیں اب یثرب کے والی، سارے نبی یعنی 1,24,000 نبی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یعنی اب پڑھنے والا یہ نہیں کہتا کہ سارے نبی تیرے سوالی، پڑھنے والا کہتا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تو اب در کہہ کر اس بات کو اگر آپ تھوڑی سی اور توجہ کریں تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں شہر ہوں اور علی در ہے۔ تو یعنی سارے نبی محمد کے در کے سوالی۔ اگر محمد کے پاس بھی آپ کو آنا ہے تو پہلے محمد کے در پر جانا پڑے گا، اور محمد کا در، محمد کا باب علی بادشاہ ہیں۔ مختلف لوگوں کے عقیدے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق اور علم کے مطابق اور آل محمد کے فرامین کے مطابق محمد مصطفیٰ دنیا میں نازل ہوئے، محمد مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے۔ بلکہ اگر مثال سے آپ کو بات واضح کرنا چاہوں گا، کہیں پر گفتگو ہو رہی تھی تو سرکار محمد مصطفیٰ کی آمد پر ہر شخص اپنے اپنے عقیدے کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور ان کی آمد اور ان کی ولادت پر گفتگو کر رہا تھا۔ تو جب ایک آل محمد کا ماننے والا شیعہ حیدر کرار کی باری آئی تو اس نے جملہ کہا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ یہ وہ ہستی ہیں جو کہ ربیع الاول کے مہینے میں نازل ہوئے۔ تو برابر میں بیٹھے ہوئے اس شخص نے کہا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، محمد مصطفیٰ نازل نہیں ہوئے؟ نے پوچھا کیا ہوئے؟ نے کہا محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے۔
تو جو علی کا ماننے والا تھا اس نے کہا سرکار محمد مصطفیٰ پیدا نہیں نازل ہوئے. اس نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے آگے سے دلیل دی. اس نے کہا آپ یہ کہیں کہ قرآن پیدا ہوا. اس نے کہا نہیں. قرآن کیا ہوا؟ اس نے کہا قرآن پیدا نہیں ہوا. تو انہوں نے پوچھا پھر قرآن کیا ہوا؟ اس نے کہا قرآن نازل ہوا. تو بس یہی آگے سے علی کے چاہنے والے نے جواب دیا, حسین کے ماننے والے نے, محمد کے عاشق نے جواب دیا. تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا, تو قرآن جس کے صدقے نازل ہوا وہ ہماری اور تمہاری طرح پیدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ وہ نور ہے جو مالک لم یزل کے نور سے جدا ہوا اور عرش سے فرش پر آیا. بلکہ کچھ لوگ تو ہمارے یہاں تک کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس تک نبی ہی نہیں تھے, اور پھر اس بات کو بھی الگ سے تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور سرکار ایک اونٹنی پر بیٹھے, وہ بیمار اونٹنی تھی, جیسے ہی بیٹھے وہ اونٹنی صحت مند ہوگی اور چل پڑی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا ضرور, یعنی کہ بیمار اونٹنی تھی, اسے پتا تھا کہ میری پشت پر کائنات کا نبی بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں 40 برس تک. یعنی کہ بلال حبشی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, وہ حبش سے چل پڑے کہ کھجوروں والی سرزمین میں ایک نبی آیا ہے. حضرت سلمان محمدی فارس سے چل پڑے کہ کھجوروں والی سرزمین میں ایک نبی آیا ہے, اور پتہ نہیں کس طرح سے محمد مصطفیٰ کے ماننے والے یہ محمد مصطفیٰ کو مان کر اور پھر ان کی شان میں کمی کرتے ہیں کہ سرکار محمد مصطفیٰ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ 40 برس تک میں نبی ہوں. یہ حتیٰ کہ جب محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے, جس روز سرکار کی آمد ہوئی, یعنی مسلمانوں کے مطابق 12 ربیع الاول اور ہمارے مطابق 17 ربیع الاول, جس روز محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی اس روز کیسر روم کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے. جس دن سرکار محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی آتش قد فارس بجھ گیا, یعنی اس کی آگ بجھ گئی. تو پھر بات میں یوں کہنا چاہوں گا کہ کیسر روم کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گرے. کنگروں کو معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ دنیا میں آ گئے. آتش قد فارس یعنی فارس کے اس آتش کو معلوم تھا, اس قدے آتش قد فارس یعنی اس آگ کو معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے. بلال حبشی کو معلوم تھا کہ کھجوروں کی سرزمین میں محمد مصطفیٰ آئے ہیں. سلمان محمدی کو معلوم تھا کہ محمد مصطفیٰ آئے ہیں, اور محمد مصطفیٰ کو نہیں معلوم تھا. بلکہ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک بات کو اور آسان کر کے جملہ کہہ دوں, یعنی کیسر روم کے آپ سوچیں, کیسر روم کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گرے, صرف 14 ٹوٹے, نہ 15 ٹوٹے نہ 13 ٹوٹے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے 14 کنگروں نے ٹوٹ کر بتایا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اکیلے نہیں آئے, 14 کی طاقت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. یعنی اگر ہم محمد مصطفیٰ کو مانتے ایسے جیسے علی نے بتایا ہے, تو آج کوئی محمد مصطفیٰ کی توہین کرنے کی جرات ہی نہ کر سکتا. آج اگر دنیا میں کوئی محمد مصطفیٰ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے, نعوذ باللہ, ان کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہتا ہے, جو کہ انتہائی کفر والا کام ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا مانا. اگر آپ محمد مصطفیٰ کو آل محمد سے لیتے تو خدا کی قسم کوئی جرات ہی نہ کرتا اور محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کرے, کیونکہ جس کی عظمت کے بارے میں قرآن قصیدے پڑھ کے کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی, کہ یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے جو اپنی مرضی سے نطق ہی نہیں کرتا. یعنی محمد مصطفیٰ اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولتے تھے. یعنی خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا محمد کبھی بھی خود سے نہ بولا تھا, نہ بولا ہے, نہ بولے گا. یعنی محمد مصطفیٰ کبھی خود سے نطق نہیں کرتے تھے. تو آپ سوچیں کہ محمد مصطفیٰ پھر کب نطق کرتے تھے, کب کلام فرماتے تھے؟ تو یاد رکھیے گا, محمد مصطفیٰ جب بھی بولتے تھے زبان محمد مصطفیٰ کی تھی لیکن کلام اللہ کا تھا. تو جس کی زبان پر اللہ نطق کرتا ہو تو وہ محمد ہم جیسا نہیں ہو سکتا. جس کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہو وہ محمد مصطفیٰ کی شان میں اگر کوئی کمی کرتا ہے تو یہ اس کے علم کی کمی ہے, اس میں قصور اس کا ہے جس سے اس نے محمد مصطفیٰ کی عظمت لی ہے. اور میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
صرف اس حد تک نہ مانیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، بلکہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کریں، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اتنا بلند کریں، لوگ تمہیں دیکھیں اور تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگائیں کہ امتی ایسا ہے، اللہ جانے اس امت کا سردار کیسا ہوگا۔ کیونکہ مرید کو دیکھ کر پیر کا پتہ چلتا ہے۔ تو جو کائنات میں ہم تمام مسلمانوں کا جو سردار ہے وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے۔ تو اسی لیے آپ اس دن کے مناسبت سے اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہوں، کوئی نیاز تقسیم کرتا ہے اس کی بے شک اس کی نیاز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن میں گزارش اور ضرور کروں گا، مسلمان محمد مصطفیٰ کی آمد مناتے ہیں تو سرکار کی پھر شہادت بھی منائیں۔ اگر کوئی شہادت کا قائل نہیں تو ٹھیک ہے، تو سرکار کی وفات بھی منائیں۔ یاد رکھیے گا، جب کسی کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو، کسی کے ہاں مثال دینا چاہتا ہوں، کسی کے ہاں اگر کوئی شادی ہو اور خوشی کا موقع ہو اور اسی موقع پر اگر کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے تو یاد رکھیے گا غم خوشی پر حاوی آ جاتا ہے، لوگ پھر خوشی چھوڑ دیتے ہیں، غم میں شرکت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر سرکار محمد مصطفیٰ کی 12 ربیع الاول کو آپ وفات بھی مناتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق تو پھر سرکار کی ریلت، سرکار کی شہادت اس خوشی پر حاوی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے 28 سفر کو سرکار کا جو دنیا سے جانا ہے وہ اس کو منایا جائے، اور اگر آپ 12 کو مناتے ہیں اور ہم 17 کو مناتے ہیں تو اس کو بھرپور انداز سے منایا جائے۔ اور جب جس کے ہاں کوئی بچہ ہے نا تو بچے کو مبارک نہیں دی جاتی، گھر والوں کو مبارک دی جاتی ہے۔ امام حسین دنیا میں آئے تو لوگوں نے یا تو علی کو مبارک دی یا محمد مصطفیٰ کو مبارک دی۔ امام حسن دنیا میں آئے تو لوگوں نے یا علی بادشاہ کو مبارک دی، سیدہ کو مبارکباد پیش کی، یا جناب رسول خدا کو مبارکباد پیش کی۔ جب جناب سیدات النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں تو لوگوں نے ان کے والد محمد مصطفیٰ کو مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب سرکار محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو آپ ان کو مبارکباد پیش کریں جو سرکار کے وارث تھے۔ تو جو آپ نے مبارکباد پیش کرنی ہے تو سرکار ابو طالب مبارکباد پیش کریں کہ سرکار ابو طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے گھر میں محمد مصطفیٰ ہے۔ سرکار کی والدہ کو مبارکباد پیش کریں۔ تو سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی آمد کے صدقے میں ہمیں محمد و آل محمد کی پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کو صرف سننے کی حد تک ہماری اطاعت نہ ہو، یعنی کہ ان کی اطاعت ہم روح اور دل کی گہرائی سے ہم ان ہستیوں کی اطاعت کر سکیں تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور بروز محشر ہم آل محمد کے ساتھ ان کے قدموں کے نیچے اور انہی کے گن گاتے ہوئے ہم اٹھائے جائیں۔ والسلام، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔